میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں تمہاری، اپنی زندگی کو بدل دو اللہ کے لیے، آج ہی فیصلہ کر لو۔ صحابہ نے تو اللہ کے لیے جانیں دے دی، مال دے دیا، گھر چھوڑ دیے، رشتے چھوڑ دیے، تم نے صرف گناہوں کو چھوڑنا ہے، تم نے صرف ناچ گانے کو دیکھنا اور کرنا چھوڑنا ہے۔ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی سٹرگلز بھی تم اللہ کے لیے نہ کر سکو، کیا فائدہ اس ایمان کا؟ کیا فائدہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا؟ ہم نے تو اللہ کے ناموں پر اپنی جانیں دینی تھی، اپنا گھر بار یار مال دولت سب کچھ قربان کر دینا تھا اللہ کے لیے، لیکن ہم اپنے نفس کو نہیں قربان کر پا رہے، گناہوں سے دور نہیں ہو پا رہے، تو کیا فائدہ؟ کیوں آئے ہم اس دنیا میں؟ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ مقصد کیا ہے میرا اس دنیا میں؟ اگر میں اللہ کو راضی نہیں کر رہا تو پھر میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے رونے دھونے کو نہ دیکھو، میں ابھی بھی تمہارے ساتھ قائل نہیں ہوں۔ ذرا سا سوچ لو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہو کر جب اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، خیر مانگ رہے ہوں گے، تو ان کی کیا سچویشنز ہوتی ہوں گی؟ وہ تمہارے لیے کس حد تک تڑپے، انہوں نے اپنی نیند کو ڈسٹرب کیا، تمہارے لیے اللہ سے مانگا، اور آج تم اس کے امتی ہو کر ناچ رہے ہو، آج تم اس کی امتی ہو کر گا رہے ہو، آج تم اس کی امتی ہو کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فیس کریں گے ہم سب؟ آخر کب تک ہم نفس کے غلام بنے رہیں گے؟ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یار؟ میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نبی کی قربانیوں کو ضائع مت کرے۔ اس امت کے لیے اس نے بہت ساری دعائیں مانگی ہے، ایک ایک نوجوان کے لیے اللہ سے گر گرا کے روئے ہیں، اور آج وہی نوجوان اللہ اور نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی محبت کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ پلیز اپنے نبی کو شرمندہ نہ کرو، پلیز دو چار گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور مت جاؤ، اپنی زندگیوں کو بدل دو پلیز، I'm really sorry.